پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. گڈ مارننگ کراچی کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس سال کا آخری پروگرام. اور اس میں ہم نے پہلے حصے میں بات کی کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے, اور اس وقت ہمارے ساتھ اسکیجول گیسٹ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. بات ہوگی آپ کی کچھ بیماریوں کے حوالے سے, اور یہ سلسلہ ہم نے ایک شروع کر رکھا ہے جس میں مختلف اوقات میں ہمارے ساتھ یہاں پر طبیب, ڈاکٹرز اور مختلف لوگ موجود ہوتے ہیں جن سے ہم آپ کی بیماریوں کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے خاص طور پہ پروگرام میں گفتگو کرتے ہیں. تو آج جو ہمارے اسکیجول گیسٹ ہیں پروفیسر حکیم عسکری صاحب ایک دفعہ پھر یہاں پہ تشریف فرما ہے, اور ان سے آج ایک دفعہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھنے والے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں براہ راست ان سے پروگرام میں کال کر کے بات کر سکتے ہیں, اپنی بیماری کے حوالے سے ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں. اور گزارش یہ ہے اب سے کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر نیچے نمبر دیا جائے گا جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. پروگرام میں جب آپ کال کریں تو کوشش کریں کہ ٹیلی فون کے ذریعے آپ گفتگو کریں, اپنا مسئلہ بیان کریں, اپنی آواز ٹی وی کے اوپر سننے کی کوشش نہ کریں. بار بار یہ بتاتا ہوں کہ اس میں تاخیر ہوتی ہے, آپ کے پاس تھوڑی سی تاخیر سے پہنچتا ہے جس کی وجہ سے ہم سے ٹھیک طرح سے کمیونیکیشن نہیں ہو پاتی. تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر آپ ہم سے گفتگو کریں, اپنا مسئلہ مختصراً بیان کریں. اگر اس میں دشواری ہوتی ہے تو کسی پرچے پہ لکھ کر رکھ لیں, زیادہ آپ کے لیے آسان ہوگا. سب سے پہلے تو محترم ہمارے حکیم عسکری صاحب, ان کو خوش آمدید کہوں گا, اور ان کے تعارف کے لیے ہم نے ایک پیکیج بنایا ہے جس میں ان کا مختصراً ایک تعارف ہے, وہ پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں. دکھائیے جی. پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید اے این عسکری کا مختصر خاندانی تاریخی پس منظر. طب نبوی کے میدان میں 11 پشتوں سے علمی و ادبی, صحافتی اور انسانی خدمات سر انجام دینے والے دنیا طب کے تاریخی خاندان کا تعارف پیش خدمت ہے. مسیح الہند یعنی ہندوستان کا مسیحا, جنہوں نے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ اور ان کے والد جارج ہشتم کا علاج ان کی دعوت پر لندن بکنگم پیلس میں کیا. آپ پروفیسر ڈاکٹر حکیم عسکری مسیح الہند جناب حکیم سید محمود علی شاہ دہلوی کے پڑپوتے ہیں. ہندوستان و پاکستان کی 7 ریاستوں سلطنت عثمانیہ, حیدرآباد دکن, مالیرا کوٹلا, رامپور اسٹیٹ, لوہار اسٹیٹ, سندھ کی خیرپور, میرس, خیرپور اسٹیٹ, سہارنپور اور جوناگڑھ اسٹیٹ کے شاہی طبیب جن کا خطاب تھا حاذق الہند یعنی طبی اسکالر آف انڈیا, حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی کے پوتے طبیب شاہی عمائدین سلطنت ایران, افغانستان, اردن, پاک و ہند کے ممتاز شخصیات کے معالج طبیب العصر حکیم سید ظفر عسکری کے فرزند والی ریاست نواب جوناگڑھ کے شاہی معالج, امریکن کوالیفائڈ معالج, چائنیز, عربی, انڈین ہومیوپیتھ, نیچر اپیتھک, آریوتھک, یونانی اور طب نبوی جدید و قدیم طریقہ علاج کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری قیام پاکستان سے قبل ہندوستان میں جد و جہد آزادی کی سب سے بڑی جماعت خاکسار تحریک, جس کے بانی مجاہد اعظم حضرت علامہ عنایت اللہ خان مشرقی تھے, جن کی قیادت میں انگریزوں سے حصول آزادی کی مزاحمتی جنگ مسلح حکمرانوں کے خلاف بیلچوں سے لڑی اور جیتی. آزادی کی اس جد و جہد میں شہادتیں, قربانیاں اور انسانی خدمات سر انجام دینے والی اللہ کے سپاہیوں کی واحد جماعت خاکسار تحریک, جس نے انگریزوں کو ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور کر دیا. خاکسار تحریک پاکستان کے موجودہ قائد, ممتاز شاعر, ادیب و صحافی, انسانی خدمات پر مامور پروفیسر ڈاکٹر حکیم سید عسکری. یہ جی تعارفی پیکیج آپ نے دیکھا پروفیسر حکیم عسکری کے حوالے سے, اور اس میں مختصراً یہ بتایا گیا کہ آپ نے جو کوششیں آپ کی ہیں اور جو کچھ آپ کرتے آئے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا. پاکستان سے باہر مقیم رہے, وہاں پہ خدمات انجام دیتے رہے, درس و تدریس کے حوالے سے خاص طور پہ مختلف جامعات میں آپ وہاں پر پڑھاتے رہے ہیں, اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں. پروفیسر حکیم عسکری کو خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ پروفیسر صاحب پروگرام میں السلام ہمیں علیکم کے ورحمۃ لیے. اللہ وبرکاتہ. آج موضوع ہمارا, ویسے تو ہم بہت سارے معاملات پر گفتگو ہوتی رہتی ہے, اور یہ اب ایک اچھا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہفتے میں 2 دفعہ ہم جو ہے وہ پروگرام رکھ رہے ہیں جس میں بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں. ہاں آپ نے پچھلے نشست میں بڑی تفصیل سے بتایا جی کہ صاف پانی کی افادیت کیا ہوتی ہے, اس سے کیا فوائد ہیں, کتنی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے, اس کا طریقہ بھی آپ نے بتایا. اب بہت سارے سوالات موصول ہوئے تھے جگر اور خاص طور پہ گردوں کے امراض کے حوالے سے, اور ہیپاٹائٹس اے بی سی مختلف بیماریوں میں مبتلا جو لوگ ہیں
ان کے اوپر آج ہم چاہتے ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جائے. کیا کہیں گے؟ جی ہاں، جسم میں جگر جی اور گردہ، جی کہتے ہیں دل گردے کی بات ہے. ہاں یہ کہا جاتا ہے، سمجھے نا؟ بالکل جی ایسا ہاں. ہی ہے. تو جگر کا مسئلہ جو ہے وہ مسائل واقعی پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، اور ان کی وجوہات بھی یہ ہے کہ عوام کو اویئرنیس نہیں ہے. ایسا ہی. اور اگر اویئرنیس ہے بھی تو وہ اپنے زبان کے چٹخارے کو ختم نہیں کر نہیں سکتے. کر سکتے. بد پرہیزیاں، لاپرواہیاں اور جگر کا پہ اثرات ہوتے ہیں اس کے، کیونکہ جگر کا تعلق جو ہے خون بنانے سے ہے. جگر جسم کا ایک اہم ترین جز ہے. ایسا ہی. تو ناظرین بات یہ ہے کہ میں اب آپ سے مخاطب اس لیے ہو رہا ہوں کہ اب آپ براہ راست چونکہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ معاملہ جو جگر کا معاملہ ہے اور گردے کا معاملہ، اس پر آج خصوصی طور پر میں آپ کو ایک اویئرنیس دینا چاہتا ہوں جی کہ آپ کی تعلق معدے کا تعلق جگر سے ہے. اور چونکہ نظام ہضم غذا میں اس کا بنیادی تعلق جو ہے وہ آپ کا جو آپ کھا رہے ہیں وہ ہضم ہو رہا ہے، جی اور وہی غذا کے جو اہم جز ہیں وہ جگر تک جاتے ہیں اور وہ خون میں شامل ہوتے ہیں. سپلائی خون کے ذریعے پورے جسم میں وہ غذا کے جو ہمارے وٹامنز ہیں، کیلوریز ہیں، سمجھے نا، اور انزائمز ہیں، وہ پورے جسم میں اس کو سپلائی کرتے ہیں. جہاں جہاں جسم میں ضرورت ہوتی ہے وہاں پر تک پہنچتے ہیں. اگر یہ سپلائی لائن خراب ہو جائے تو آپ کا نظام میں جو امور زندگی میں آپ کے اندر بہت ساری کمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. خون کی کمی، اینیمک جسے کہیں گے، پیشنٹس اینیمک ہو جاتا ہے. جی اور پھر ہیپاٹائٹس اے بی سی کی جو ہے وہ علامات شروع ہو جاتی ہیں. اور ایسی صورت میں جب جگر خراب ہوتا ہے تو اس میں پھر جسم میں ورم بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب ورم آتا ہے تو یہ سمجھے کہ یہ ہاتھ پیر اور پورے جسم پہ اس کا ایفیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے. بالکل. آپ کا زندگی کا بڑا دار و مدار جو ہے یعنی آپ کا پھل، سبزیوں اور پانی پر انحصار ہے. ایسا ہی. اگر بہترین زندگی گزارنی ہے تو پھل، سبزیاں، کچی سبزیاں، سلاد اور پانی کا انٹیک بہترین طریقے سے آپ کریں. ٹھیک. ہیپاٹائٹس میں ایک بہترین نسخہ جو ہے جی وہ بھی بتاتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہم گھر بیٹھے دور دراز علاقوں کے مریض جو ہیں وہ ابتدائی سٹیج کے علامات جیسے ہی انہیں محسوس ہوں جی کہ یہ جگر کا معاملہ ہے، اور جگر جو ہے وہ آپ کے لیفٹ سائڈ پر یعنی رائٹ سائڈ پر ہے، جی جی اور رائٹ سائڈ پر اگر پین ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے یا اس میں کسی قسم کا آپ کو، تو آپ فوری طور پر جو ہے سمجھ لیجئے کہ آپ کا جگر کا معاملہ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت زیادہ بلغم آنے کا تعلق بھی آپ کے جگر سے ہے. ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک نسخہ بتاتا ہوں، نوٹ کر لیجئے. جب بھی یہ پروگرام شروع ہو آپ کاپی پینسل لے کے بیٹھ جایا کریں بالکل ٹھیک ہے. اور ان چیزوں کو نوٹ کر لیں. یہ نوٹ کیجئے، مکو جو ہے وہ ایک سبزی بھی ہے جی اور اس کے بیج بھی ہوتے ہیں. جی آج کل موسم مکو کا ہے، اور مکو اور کاسنی یہ دو چیزیں ہیں. اس کا عرق بھی ملتا ہے مکو کا، کاسنی کا. اس کا بھی استعمال آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ مکو لیجئے، ایک بوتل مکو کا عرق مکو اور ایک بوتل لیجئے عرق کاسنی، جی اور اس میں ان دونوں کو مکس کر لیجئے، اور پھر آدھا آدھا کپ صبح اور شام. یہ سردیوں کا موسم ہے، تھوڑا سا نیم گرم کر کے استعمال کریں. اس سے آپ کا جگر کا معاملہ جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اگر کھانے سے پہلے استعمال کر لیں 15 سے 20 منٹ پہلے تو بہت اچھا رہے گا. ایسے ہی ایک دوا ہے، نوٹ کیجئے، مکو کے بیج، کاسنی کے بیج، مکو کے بیج، کاسنی کے بیج، سونف اور سونٹ جسے زنجبیل بھی کہتے ہیں یعنی خشک ادرک، یہ لیجئے. اور ان کو یہ ہم وزن ہونے چاہیے. انہیں باریک کر لیجئے، اور باریک کرنے کے بعد کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی کے ساتھ آدھی چمچ دوپہر اور رات کھانا کھانے سے پہلے استعمال کریں. ٹھیک ہے. بہت بہتر ہے. تو اس سے افاقہ ہوگا ضرور. جی ہاں. اور یہ بہت کام کی چیزیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی جا رہی ہیں، جیسے ابھی حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو اپنے پاس آپ لکھ لیں، زیادہ مناسب ہے.
جگر کے امراض میں مبتلا خاص طور پہ لوگ. اور پاکستان میں جو سب سے زیادہ امراض میں مبتلا اس وقت لوگ ہیں، جو شکایت سب سے زیادہ آتی ہیں، اس میں جگر کے حوالے سے ہی سب سے زیادہ سوالات آتے ہیں، ایک جگر اور ایک گردے کے حوالے سے. جی ہاں تو جگر کا تو آپ نے بتایا. دوسری طرف یہ کہ پانی کا ایک بڑا مسئلہ ہے، پانی کیونکہ صاف نہیں ہے اس کی وجہ سے امراض بہت زیادہ بڑھ گئے. بالکل بالکل. اس کے یہ بارے میں جگر کی ہیپیٹائٹس کا اور جگر کے امراض کے وجوہات بھی، ایک تو ہماری بد پرہیزیاں ہیں، جی اور دوسرا پانی کا استعمال. اچھا آپ بات یہ ہے کہ اب پانی تو آپ لازمی بات ہے کہ جو آپ کو آ رہا ہے، مل رہا ہے، چاہے وہ منرل واٹر کی صورت میں مل رہا ہے، منرل واٹر کو فلٹر واٹر ہے، وہ اینٹی بیکٹیریل نہیں ہے، بالکل بالکل. اور یہی پانی جو ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں باہر سے خرید کر پیسے دے کر، اس میں سے کتنا جعلی پانی ہے ایسے ہی اور کتنا صحیح پانی ہے، اس کا کوئی سرٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ کو اچھی چیز مل رہی ہو. اب آپ اس کو گھر بیٹھے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جی اس پانی کو صاف کر سکتے ہیں، اوزونائٹ کر سکتے ہیں. اور یہ میرے پاس اوزون مشین رکھی جی ہے، جی میں چاہوں گا کہ اس کا اس بھی کا تھوڑا سا استعمال بھی کوڈ ڈسپلے بتاتا ہو ہوں. جائے، ضرور جی بتائیے. ہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنے گردوں کو طاقتور بنانے کے لیے، گردوں کے امراض سے بچنے کے لیے، کیونکہ گردوں میں ایک تو اگر اس کا فنکشن جو ہے نارمل نہ رہے تو یہ ہے کہ یورک ایسڈ باڈی میں ہو جاتا ہے، اور یورک ایسڈ کی علامات بھی یہی ہوتی ہیں کہ سویلنگ ہوتی ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، گھبراہٹ اور بے چینی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پراپر طریقے سے گردوں کی جو ہے وہ عمل جو ہے تقسید کا، پانی کا نکالنے کا، جسم سے ٹاکسنز نکالنے کا عمل جو ہے پراپر طریقے سے نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے گردوں میں درد شروع ہوتا ہے. گردے جو ہیں وہ ہمارے کمر کے دائیں اور بائیں نیچے کی طرف ہوتے ہیں، اور اگر آپ کو ایسا کوئی درد محسوس ہو، یہ درد جو ہے یہ آگے کی طرف نلوں کی طرف بھی چلتا ہے، ایسی کیفیت ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کوئی گردوں کا پرابلم ہو رہا ہے، فوری طور پر جو ہے ڈائیگنوز کروائیے. اور پانی دیکھیے، سردیوں میں ہم پانی بہت کم پیتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس موسم میں پھل پیدا کی ہیں جو جوسز والے ہیں، مالٹا، کینو، موسمی، سمجھے نا، انار، اور یہ وافر مقدار میں استعمال کیجیے. اور خاص طور پہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ آپ کینو، مالٹا، موسمی کا بھی استعمال کریں، اور پانی کا زیادہ استعمال رکھیں. صبح نہار پانی استعمال کیجیے. یہ اوزونائٹ مشین ہے، یہ اوزون واٹر یعنی اینٹی بیکٹیریل واٹر تیار کرتی ہے. یہ عام پانی کو جو ہم منرل واٹر کو بھی اگر استعمال کریں تو اس کو اوزون کر کے استعمال کریں. یہ دیکھیے ناظرین، آپ کو مشین شاید نظر آ رہی ہے، اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ میں نے عام سادے پانی میں یہ ڈالا ہے آپ کو، اور اس کو اوزونائٹ کرنے کے لیے ہم اس کی صرف ایک بٹن دبائیں گے، اور یہ دیکھیے گا کہ پانی سے گیس نکلنا شروع ہو گئی. اوزون کا جو ہے تعلق جو ہے یہ آکسیجن 3% آکسیجن ہے، اور یہ واٹر جو ہے یہ اوزونائٹ، اس سے بیکٹیریاز ختم ہو جائیں گے. یہ آکسیجن گیس اس میں سے خارج ہو رہی ہے. اور دیکھیے کرونا میں بھی باڈی میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، بالکل. یہ پانی آپ پئیں گے تو یہ آکسیجن کی ڈیفیشنسی باڈی سے ختم کرے گی. خون کی نالیوں میں جائے گا پانی تو خون کی نالیاں صاف ہوگی، کولیسٹرول صاف ہوگا، جگر کی کلینزنگ ہوگی، اور اسی طریقے سے جہاں جہاں پانی جائے گا گردوں تک پہنچے گا تو گردے بھی صاف ہوں گے، اور گردوں سے ٹاکسنز نکلیں گے، گردے جو ہیں وہ آپ کے طاقتور ہونا شروع ہو جائیں گے. ہمارے پاس جو گردوں کی دوا ہے، یہ دیکھیے 2-3 منٹ آپ کو اس کو میں ضرورت کر رہا ہوں، اور 2-3 منٹ میں یہ پورا جو ہے وہ پانی جو ہے وہ اینٹی بیکٹیریل ہو جائے گا. یہ عام گھروں میں ایک دفعہ مشین ہم سے لے لیجئے. یہ مشین یہ مارکیٹ میں مشین نہیں ملتی، بلکہ یہ ہم خصوصی طور پر جو ہے باہر سے اس کو ہم نے منگواتے ہیں، منگوایا ہے. اچھا اب آپ یہ کہ گردوں کے لیے ہماری جو دوائیں موجود ہیں، جو کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں گردہ شرنک ہو گیا، کڈنی فیلئر، گردے میں پتھری، اور اسی طریقے سے گردوں کے جتنے بھی امراض ہیں اس کے لیے ہمارا یہ عسکری ریڈ جو ہے، پنک اسے کہیں گے، یہ جگر، معدہ اور گردے کے لیے بہت لاجواب چیز ہے. اور ایسے مریض جو ہیپاٹائٹس ABC کا شکار ہے یا گردوں کے پرابلم میں ہے تو وہ ہم سے رابطہ کریں. اور یہ دوا جو ہے، یہ جتنی ہماری یہ پروڈکٹ ہیں، یہ ہماری
جو انتہائی محنت کاوش سے تیار کی گئی. یہ مارکیٹنگ نہیں ہم کر رہے, جی یہاں سے ہم سے براہ راست آرڈر دیجیے اور یہ بذریعہ کوریئر آپ کے دروازے تک پہنچے گی. آپ اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اپنا ان ادویات کا بھی استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پرہیز بھی کیجیے. اور یہ اوزون واٹر جو ہے اس وقت دنیا میں سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے. دنیا بھر میں اوزون واٹر کی جو ہے یہ آپ کو دیکھیے, میں نے یہ اوزون واٹر جو ہے یہ مشین, اس کو میں سے بند کیا مشین کو, اور اب یہ پانی جو ہے یہ آپ کا اینٹی بیکٹیریل ہو گیا. اس مشین کا تعلق جو ہے نہ صرف پانی صاف کرنے سے ہے, بلکہ آپ کے یعنی جو اسپرے ہو رہا ہے سبزیوں پر, پھلوں پر کیڑے مار اسپرے, جی جی یہ بھی آپ کے گردوں اور جگر کی خرابی کا باعث بن رہا ہے. صحیح ہے, بالکل. مرغیوں میں جو انجیکشن لگتے ہیں اسٹیرائز جی اور دیگر قسم کے انجیکشن, بھینسوں کو, مرغیوں کو, گائے ہیں یا بکرے, جی اب تو بکروں کو بھی انجیکشن لگانا شروع کر دیا. صحیح ہے. اور یہ اسٹیرائز جو ہیں یہ باڈی میں رہتے ہیں, جب آپ ان کو گوشت پکاتے ہیں تو بھی وہ پکنے کے باوجود بھی وہ ختم نہیں ہوتے, اور وہ ہمارے جسم میں جانے کے بعد ہمیں مختلف بیماریوں کا شکار کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم پیسے خرچ کرنے کے بجائے غذا ہم بیماریاں خرید کے لاتے ہیں. صحیح ہے. اب اگر اسی گوشت کو اور سبزیوں کو اسی پانی کے ساتھ اوزون کر دیں تو وہ اس میں سے ٹاکسنز نکل جائیں گے, اس پہ اسپرے کے زہریلے اثرات ختم ہو جاتے ہیں, اور پھلوں کو بھی آپ اوزون کریں اور اسی طرح آپ گوشت کو بھی اوزون کریں تو یہ پھلوں کی اور سبزیوں کی ایک تو بہترین یعنی بجائے 2 سے 4 دن یا ہفتہ بھر 10 دن تک جو ہے سبزیاں پھل اپنی محفوظ ہو جاتی ہیں, اور اسی طریقے سے گوشت بھی اس کا ذائقہ بھی بہترین ہو جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی ایک دفعہ کی خریدنا ہے, اس کو بس یہ گزشتہ 8 سے 10 سال سے میں استعمال کر رہا ہوں, اور یہ اس مشین کو صرف سوئچ لگانا ہے, بٹن دبانا ہے, اور کوئی کام نہیں اس کے اندر, کوئی نہیں کہ جی آپ کو یہ خود بخود آٹومیٹکلی آکسیجن جو ہے وہ پیدا کرتی ہے اور خود بخود یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ڈیوریبل چیز ہے. اب یہ پانی جو ہے یہ آپ تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کیجئے اور پھر اندازہ لگائیے کہ یہ چشمے کی طرح اس کے اندر پانی کی سمیل بھی ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا عام پانی سے بہت یکسر مختلف ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک پانی کا ایک گلاس پینے کے بعد دل چاہے گا اور پانی پیے جائے. ایسا ہی ہے, بالکل. کافی فرق اس میں آیا, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا. وہ پہلے جب ہم پانی پیتے ہیں اس میں امپیورٹیز کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور یہ اوزونائٹ پروسیس کے بعد جو ہے اس میں کافی جو ہے وہ تبدیلی آئی ہے. اور جیسا ہم لاسٹ ٹائم بھی جب ہم بات کر رہے تھے کہ کافی اس کی ڈینسٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے, تو وہ اس کو فیل کرنے سے پتہ چلتا ہے, اس کو اسمیل کریں بڑی اچھی سی اس میں پلیزنٹ سی وہ آ گئی ہے, اور اس پروسیس کے بعد زیادہ اچھا ہو گیا. اچھا جی, ایک بریک لینی ہے ہمیں, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر آپ کی کالز کا سلسلہ جاری رہے گا. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ گردے اور جگر کے امراض کے حوالے سے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی پروفیسر حکیم عسکری کے ساتھ, اور بات ہو رہی تھی آپ کے صحت کے حوالے سے. کچھ مفید مشورے یہاں پر حکیم صاحب نے دیے ہیں. اس کے علاوہ اوزونائٹ کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا کتنی افیکٹو چیز ہے اور کس حد تک کارآمد ہو سکتی ہے. مختلف امراض جو ہیں وہ
پانی کی خرابی کی وجہ سے یا پانی جو صاف کیونکہ پاکستان میں نہیں لوگوں کو مل پاتا، اس کی وجہ سے بہت سارے امراض میں جو ہے وہ بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. تو بہرحال اسی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہ جو جگر کے خاص طور پہ امراض ہیں، ہیپاٹائٹس وغیرہ، اس میں مبتلا لوگ ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. صرف اس میں ہی نہیں، مختلف امراض جو پیچیدہ امراض ہیں اس کے حوالے سے بھی لوگ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام میں کال کر کے جو ہے وہ سوال حکیم صاحب سے کر سکتے ہیں. تو حکیم صاحب، ابھی کچھ دیر پہلے اوزونائٹ کے بارے میں آپ نے بتایا، یہ بڑے کام کی چیز جو ہے وہ نظر جی ہاں آتی جی، ہے. بہت کام کی چیز ہے. بالکل. جی اور یہ آپ کے پاس ہاں، آسانی سے یہ دستیاب ہے، جو آپ سے بالکل بالکل یہ جو منگوانا ہے، چاہے رابطہ کر سکتا ہے. اس کے ہاں بارے میں بھی چاہوں گا تھوڑا سا بتا دیجیے. بالکل. تو ناظرین، یہ ہے کہ ہم سے اب باقاعدہ طور پر یہ کوریئر کے ذریعے ہم بھیجتے ہیں اور امپورٹ کر رہے ہیں. آپ اس کو یہ نہ سمجھیے صرف گردے اور جگر کے امراض کے لیے، یہ اسکن پرابلمس کے لیے، الرجی کے لیے اس کے پانی سے نہائیں. اس کو بالٹی میں آپ 15 سے 20-25 منٹ تک جو ہے اس کا اوزونائٹ کریں، اور اس کے بعد اسی پانی سے نہائیں گے تو جسم پہ جو الرجی کے اثرات ہیں، جسم پر دانے، پھوڑے، پھنسیاں، ایگزیما یا ایون کہ پائلز کے، بواسیر کے مریض بھی اگر اس کے پانی سے طہارت کریں، استنجا کرتے ہیں تو بھی اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ سر میں اکثر لوگوں کے دانے نکل آتے ہیں، اس کا بہت اچھا بہترین علاج، جو بال جھڑتے ہیں جس کی وجہ سے فنگس ہو جاتا ہے، فنگس کا بہترین علاج ہے اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی فنگل ہے، اینٹی وائرل ہے. یہ اس فی زمانہ کرونا کے حوالے سے جو آ رہے ہیں، اس کے میں اوزون جو ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے. اچھا، کرونا کے حوالے سے جو ہے، ہم کرونا پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ کرونا کے لیے، اور یہ ہمارا جو عسکری واٹر ہے کرونا کا بہترین لاجواب علاج ہے. اس کو 3-4 ڈراپس اس کے آپ اس پہ ٹیشو پہ لگا لیجئے، اور اس کے بعد جو ہے اپنے ماسک میں رکھ لیجئے طے کر کے. اس سے جو آپ انہیل کر رہیں گے، وہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اندر سے جو پھیپھڑے آکسیجن ڈیفیشنسی وہ نارمل ہوگی، پھیپھڑے اپنے پراپر طریقے سے کام شروع کر دیں گے، آکسیجن لیول بڑھ جائے گا، آپ کا سانس کا جو کنجیشن ہے وہ ختم ہو جائے گی، آپ کو نزلہ، کھانسی، بخار ایسی کیفیت فوری طور پر ہٹ ہو جائے گی. اور یہ استعمال آپ نے بھی کیا، آپ کو بھی چند لمحوں میں پتہ لگا کہ یہ جادو اثر چیز ہے. سائنس کا کیونکہ ایشو ہے، سائنس کی وجہ سے ایسے ہی آپ کو امیونٹی کو، جسم کا سارا دار و مدار آپ کا امیونٹی پر ہے، یعنی دفاعی نظام پر ہے. اگر آپ کا دفاعی نظام مضبوط ہے تو بہت سارے امراض سے آپ بچے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور دفاعی نظام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو رجسٹنس پاور ہے، مدافعتی قوت ہے، جسے آپ امیون سسٹم کہیں گے، وہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا ایک تو غذا بہترین رکھیں، ایکسرسائز کریں، واک کریں، گرم پانی کا استعمال کریں، اوزونائٹ واٹر زیادہ سے زیادہ پئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عسکری گرین جو ہے، یہ اس کے اندر 22,000 فائٹو نیوٹریشنز موجود ہیں. یہ دنیا کا بہترین جو ہے امیون سسٹم کو، یعنی بہترین طاقتور ترین جو ہے یہ وہ ہے، دوا ہے. اور اس کا شوگر، ہیپاٹائٹس، بلڈ پریشر، کینسر اور تقریباً تمام امراض کا تعلق ہی جو ہے وہ اس کو یہ کھانے سے ان امراض پر باقاعدہ طور پر یہ حاوی ہوتے ہیں، اور امراض کو ختم کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے جو ادویات میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میرا خاندانی نسخہ جات کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق تیار کیا ہے. یہ میری جتنی بھی جو ہماری پروڈکٹ ہیں یہ مارکیٹنگ نہیں ہوتی. ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو درکار ہیں تو آپ ہمیں کال کیجئے، اپنا ایڈریس بھیجیے، آپ کے دروازے تک یہ پہنچیں گی، اور انشاءاللہ بحکم خدا بفضل تعالیٰ باعث شفا بنیں گی انشاءاللہ. اب بات یہ ہے کہ گردے میں بھی جو ڈائلیسس وغیرہ کا سسٹم، لوگ اس سے بھی کافی کمزور بھی ہو رہے ہیں. بے شک ڈائلیسس جو ہے وقتی طور پر آپ کو اس کڈنی فیلئر سے یا اس کے باڈی پہ جو مضر اثرات ہے اس سے ضرور بچاتا ہے، مگر یہ مکمل علاج نہیں ہے. اس کے لیے بھی ہمیں آپ رابطہ کیجئے تو ہم آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے، ادویات اور جو ہے دیں گے
جس سے آپ ڈائلیسس سے بچ جائیں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو ڈائلیسس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور گردے آپ کے نارمل طریقے سے آپ کے کام کریں گے. جسم کا تعلق گردے کا جگر کا یہ بہت اہم ترین تعلق ہے جس سے آپ کی اگر بہترین سسٹم آپ کا موجود ہے جسم کا تو آپ یقین مانیں 100 سال میں بھی جوان رہیں گے. بہت اچھی بات ہے. اور یہ ادویات اس کے بارے میں جیسا بھی آپ نے بتایا اتنی افیکٹو ہیں کہ ان کو استعمال کرنے سے لیکن فائدہ بھی آپ کو ہوگا, فاقہ ہوگا, اور یہ بازار میں دستیاب نہیں ہے. بار بار یہ بات دہرائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو نام بدل کر یہی پروڈکٹس جو ہیں وہ اس سے ملتی جلتی پروڈکٹس جو ہے وہ پھر دینا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اسکرین کے اوپر دیے گئے نمبر کے اوپر نمبر آپ سے کچھ دیر بعد آپ کے سامنے ہوگا, اس کے اوپر آپ کال کر کے, یہ براہ راست نمبر ہے, ہاں ٹھیک ہے, تو ان نمبرز کے اوپر آپ جو ہے وہ کال کر کے ادویات کو منگوا سکتے ہیں اپنے گھر پہ, بآسانی آپ تک جو ہے وہ پہنچ سکتی ہیں. تو یہ آپ نے بتایا. اچھا یہ جو اس کے علاوہ ابھی آپ بتا رہے تھے میڈیسنز کے حوالے سے, کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں خاص طور پہ سوپ کے حوالے سے, تو یہ بڑی افیکٹو چیز ہے سردیوں کے اندر کیونکہ اسکن ڈرائنیس کی وجہ سے لوگوں نے بہت کالز کی تھی, اس کے بارے میں بتا دیں. بالکل بالکل سردیوں میں عموماً لوگوں کے اسکن پرابلم شروع ہو جاتی ہیں, خشکی زیادہ ہو جاتی ہے, جلد کالی ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور تو یہ جو ہے ہمارا سوپ ہے, یہ عسکری سوپ آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین, یہ دیکھیے گا. یہ عسکری سوپ جو ہے یہ اسکن کی نرشمنٹ کرتا ہے, اسکن کے تمام پرابلمس کو سالو کرتا ہے اور گلینزنگ کرتا ہے, اسکن کو چمکدار اور شفاف بناتا ہے. کیل, جھائیاں, داغ, دھبے, جھریوں کا بہترین علاج جو ہے, ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ بھی یہ کر رہا ہوتا ہے. اچھا جی, کالر ٹھیک ہے, چلیں گفتگو ہماری جاری رہتی ہے, کالر کو پہلے شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام, میں علی بات کر رہا ہوں کراچی سے. علی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی حکیم صاحب ابھی فرما رہے تھے اوزون یہ جو مشین انہوں نے جی جی بتائی جی ہے جی جی یہ کہاں سے اویلیبل ہو سکتی ہے, ان کے کلینک سے ہو سکتی ہے؟ ہاں ہاں بالکل بالکل علی, ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. جی حکیم صاحب جو ہاں یہ مشین جو ہے بیٹا یہ ہم پورے پاکستان میں اس کو کر رہے ہیں سپلائی, اور یہ مشین جو ہے میرے کلینک سے بھی مل سکتی ہے. آپ اپنا ایڈریس سینڈ کر دیجیے گا, آپ کو بذریعہ کوریئر آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی, اور اس کے بارے میں مزید معلومات جو ہے وہ پروگرام ختم ہونے کے بعد مجھ سے لے لیجیے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ علی, تھینک یو علی پروگرام میں کال کرنے کے لیے. مشین جو ہے وہ آپ منگوا سکتے ہیں پاکستان میں کسی بھی علاقے میں اگر آپ ہیں تو ان نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کر لیں, اوپر دیے گئے نمبرز کے اوپر, یہ آپ کو جو ہے وہ پہنچا دی جائے گی. تو یہ بڑے کام کی چیز اس وقت جو مجھے بھی سمجھ میں آ رہا ہے, جو خاص طور پہ ہم امپیورٹیز کی بات کر رہے تھے, پانی کے اندر جو خاص طور پہ جو جس طرح کے جراثیم میں نظر نہ آنے والے, ان کو ختم کرنا ضروری ہے. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے گردے میں اور جگر کے امراض میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے. یہ ڈائلسس کے پیشنٹ آپ کے پاس بڑے آتے ہیں اور ان کو بھی اللہ کے فضل سے جو ہے وہ شفا مل رہی ہے. تو یہ ادویات سے کام ہو جاتا ہے, ڈائلسس کا جو ڈیوریشن ہے بڑھ جاتا ہے, ورنہ لوگ امید چھوڑ دیتے ہیں. جو ہے طریقہ علاج جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم الادیان کا حکم دیا, دین کا پھیلاؤ, اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچاؤ, اسی طریقے سے طب کے معاملے میں بھی آپ نے وہ نسخہ جات اور وہ طریقہ کار بتایا کہ ہزاروں سال میں بھی طب نے اتنی ترقی نہیں کی جتنا 1400 سال میں. ٹھیک ہے, ہماری گفتگو جاری رہتی ہے, کالرز کو جلدی شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. جی السلام علیکم, آپ کی آواز سن رہے ہیں, سوال کیجیے. کیا آپ کی آواز ٹھیک طرح سے سن نہیں پائے, آپ اپنا ایک دفعہ. مجھے بہت شدید قبض ہے اور میں دوائیاں بھی بہت کھا رہی ہوں, مجھے نا حکیم صاحب سے کوئی گھریلو نسخہ بتا دیں. درد کہاں پر ہے, درد کی کوئی خاص جگہ ہے پورے جسم؟ درد یہی ایک سائڈ پر, میں نے ان کے پاس بھی گئی تھی, حکیم صاحب کے پاس بھی میں ایک دفعہ گئی تھی, انہوں نے بھی دوائی دی تھی, مجھے آرام نہیں آ رہا درد میں. اچھا, اب دیکھیں بہت ساری اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں, آپ چلیں. پورے جسم میں کہہ رہی ہیں درد؟ پورے جسم میں درد کہہ رہی ہیں غالباً. نہیں پورے جسم میں نہیں, کمر میں اور سائڈ میں, گردے نچلے حصے میں. گردے کی طرف کہہ رہی ہیں آپ درد ہے؟ ہاں, الٹے پیر کے گھٹنے سے اوپر اور پیر میں, ہاں ادھر. قبض بہت ہے, قبض کے لیے مجھے دوائی گھر کی بتا دیں کوئی. اچھا چلیں, ابھی آپ کو علاج بتا دیتے ہیں. جی فرمائیے. اب یہ مسئلہ ان کا قبض ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. بالکل بنیادی امور امراض قبض ہے. تو بیٹا بات یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیں, پھلوں کا استعمال زیادہ رکھیں,
اور گوشت کم کر دیجیے اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. آپ ایک دفعہ میرے اگر مطب آ سکتی ہیں تو چیک اپ کروا لیجئے تاکہ آپ کا مسئلہ جو ہے انشاءاللہ یہ حل ہو جاتا ہے. پھر بھی میں آپ کو قبض کی ایک نسخہ بتا دیتا ہوں, اسے استعمال کیجئے. آپ کا وزن بھی کم ہونا چاہیے, نارمل اگر وزن ہے تو اس نسخے کو ضرور استعمال کر لیجئے جس سے آپ کی قبض رفع ہوگی. نوٹ کر لیجئے کسٹرائل جسے روغن رنڈی بھی کہتے ہیں, یہ لیجئے. بادام روغن, روغن زیتون اور پیرافین لیکوڈ, یہ 4 چیزیں ہیں. یہ ہم وزن لے لیجئے, یعنی اگر 20-20 گرام تینوں چیزیں لیتی ہیں یا 50-50 گرام, انہیں مکس کر لیجئے. اس سے 1 سے 2 چمچ رات سوتے وقت گرم پانی کے ساتھ استعمال کیجئے. زیادہ قبض ہے تو صبح اور شام 2 ٹائم استعمال کیجئے. ٹھیک ہے جی, چلیں ایک اور کالر ہے, انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم, ندیم حسین عرض کر رہا ہوں. جی ندیم صاحب, جی آپ کی آواز سننا ہے, فرمائیے, سوال کیجیے. حکیم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ابھی آپ کو سر میں نے کچھ دیر پہلے میسیج بھی کیا تھا 2 گھنٹے پہلے, جی اور آپ نے بڑی جو ہے وہ شفقت فرمائی تھی. تو جی میں نے سر وہ پانی تو پیا ہے اس کا, الائچی اور جو آپ نے بتایا تھا اس کا, جی تو اس سے جو ہے بلڈ پریشر کم تو ہوا, 140/90 تو ہوا, لیکن پھر جو ہے وہ جو ہے 150 اور 103 ہو گیا. ہاں, اور اس کے علاوہ جو ہے تو پھر میں نے جو ہے ایک لہسن کی جوا دیسی اور تھوڑا سا دھنیا کے پتے چبا کے گرم پانی پیا لیمو ڈال کے, جی تو اس سے ڈکار آئی. ڈکار آنے کے بعد بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے, اور اگر ڈکار نہیں آئے تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. صحیح. تو یہ تھوڑا سا پرابلم ہے حکیم صاحب. میں آپ کو اس کے لیے اور بھی چیز بتا دیتا ہوں. ایک تو ٹی وی دیکھیے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو ہمارا بلڈ پریشر کا تعلق جو ہے ہمارے نظام ہضم سے بہت تعلق ہے. اور جب یہ گیسٹرک ہوتی ہے, گیس اٹیک ہوتا ہے, رات کو کھانا کھا کے لوگ سو جاتے ہیں, مرغن غذا کھا کے سوتے ہیں, یا ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی یہ ساری گیسز جو ہیں یہ دماغ کی طرف, دل کی طرف, گردوں پر اس کا بہت برا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایک تو یہ کہ غذا میں آپ ادرک, زیرہ, پودینہ کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھیں. دہی کھائیں اور کھانے کے دوران میں سلاد اور پھلوں کا استعمال رکھیں. مالٹا کی موسمی جو ہے یہ اس وقت آپ کے لیے نعمت خداوندی, سردیوں کا موسم ہے, اور اس کو کھانے کے بعد ضرور استعمال کریں. یہ نظام ہضم کو بہتر کرے گا. اور ایک چیز یہ ہے کہ سوہانجنا جسے ہم مورنگا کہتے ہیں, یہ آپ مورنگا سوہانجنا کا قہوہ بنائیے اور اس کو استعمال کیجئے. ہمارا عسکری گرین جو ہے ایف ہے, یہ اس کا تعلق جو ہے وہ یہ منگوا لیجئے اور اس سے آپ 1 سے 2 مہینے استعمال کر لیجئے زیادہ سے زیادہ. تو گردوں کے امراض کے مریض جو ہے وہ بھی اس سے بہت فائدہ اٹھائیں گے. جگر کے اور گیسٹرک کے, اور اس سے جو آپ کا بلڈ پریشر ہے, ناظرین بلڈ پریشر بہت جسے کہتے ہیں نا سائلنٹ کلر ہے, ایگزیکٹلی قاتل ہے. آپ کو پتہ نہیں لگتا. بلڈ پریشر, بعض لوگ تو بلڈ پریشر ہائی ہونے کی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں بغیر ڈاکٹر کو چیک اپ کروائے ہوئے, اور انہیں مسلسل وہ خود کو بلڈ پریشر چیک نہیں کرتے, اور جیسے ہی کبھی بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو وہ بلڈ پریشر لو کرنے کی دوائیاں کھاتے ہیں, اور جس سے وہ فوری یعنی ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں اور کوما میں چلے جاتے ہیں. اگر یہ کومے میں چلا جاتا ہے مریض تو اس کے لیے اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. صحیح. آپ کو کوشش کریں کہ آپ کا جیسی بلڈ پریشر ہائی ہو, آپ یا تو دودھ کا استعمال, ٹھنڈا دودھ پئیں, ٹھنڈا پانی کا استعمال کر لیجئے. جو میں نے قہوہ بتایا ہے یہ قہوہ استعمال کیجئے. جیسے مختلف تجربات جو اپنے اوپر مختلف ادویات کے کرتے ہیں ان تجربات سے بچ جائیں. ایلوپیتھک طریقہ علاج جو ہے وہ بے شک ایمرجنسی طریقہ کار ہے, فوری طور پہ آپ کو کنٹرول کرتا ہے, لیکن ان دا لانگ رن لمبے عرصے تک ان ادویات کا استعمال جو ہے وہ آپ کو مزید مسائل اور مزید بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لمبے عرصے کی جو ہے وہ معاملات ختم ہونے چاہیے. ہماری ادویات بھی بڑی ایمرجنسی کام کر رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی حکمت کی ادویات جو ہیں وہ بڑی سلو ایفیکٹ کرتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ ادویات سلو نہیں,
اب بڑی فاسٹ افیکٹ کرتی ہیں اور ان کے آفٹر افیکٹس بھی نہیں ہیں اور یہ آپ کی باڈی کے لیے ہارمفل بھی نہیں ہے. یہ فوڈ سپلیمنٹس پہ مبنی ہمارا پروڈکٹس ہے اور یہ طب نبوی کے نسخہ جات کے عین مطابق کام چل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا, اس کی وضاحت ضروری تھی, بار بار اس بات کو دہرایا جاتا ہے کہ یہ بڑی ہائیلی افیکٹو میڈیسنز ہیں اور استعمال اس کا سمجھنا ضروری ہے اور استعمال اس کا بتایا جاتا ہے, ورنہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ اس کو خود سے جو جڑی بوٹیاں استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنی افیکٹو نہیں ہو پاتی. تو اس لیے جو چیز بتائی جائے اس کے اوپر عمل کریں, اور خاص طور پہ یہ جو ادویات جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے یقیناً جڑی بوٹیوں سے مل کر ہی بنی ہیں, اور ان کو اگر آپ استعمال کر کے دیکھیں تو یقیناً پھر آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آج بات ہو رہی ہے کچھ گردوں کے اور جگر کے امراض کے حوالے سے, اور بہت سارے لوگوں کی لاہور سے خاص طور پہ کالز آتی ہیں. اب وہ اچھا, جو ڈائلسس کے اوپر جو خاص طور پہ جو پیشنٹ چلے گئے ان کے بڑے آپ سمجھ لیں کہ سب سے زیادہ وہ پریشان اس وجہ سے, کیونکہ مریض ایک ہوتا بہت ہے زیادہ پریشان ہے اور پریشانی پورے گھر کو ہوتی ہے, تو بڑی تکلیف لوگ اس میں بالکل اٹھاتے ہیں. تو یہ ادویات کتنی افیکٹو. اچھا, کالر کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھتے ہیں, کالرز کو شامل کرتے رہیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے رخسانہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے رخسانہ, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی مجھے حکیم صاحب سے یہ کہنا ہے کہ یہ جو وضو مشین کے بارے میں بتا رہے تھے جی کہ اس کے پانی پینے سے اور سبزی کرنے سے وہ ہے, تو یہ مشین ہم مجھے چاہیے. اچھا, ہاں تو یہ کہاں سے ملے گی؟ ان کی کلینک سے ملے گی جی جی بالکل بالکل, ابھی آپ کو یا بتا یہ دیتے گھر پہ پہنچائیں گے؟ ہیں, گھر پہ پہنچا دیں گے, آپ کے گھر پہ پہنچا اگر دیں آپ چاہیں گی تو یہ کوریئر بذریعہ کوریئر گھر آ جائے گی اور اس کا طریقہ کار استعمال کا بھی آپ کو پوری طریقے سے آپ کو گائیڈ کر دیں گے. بڑا آسان طریقہ کار ہے اس کا. ہاں, اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. یہ بالکل مشین کتنے عرصے تک یہ کارآمد رہتی ہے؟ میں بتایا کہ میری پاس مشین تقریباً 10-11 سال ہو گئے ہیں اور اب تک وہ چل رہی ہے اور ہم اس سے مسلسل استعمال کرتے ہیں روزانہ, صبح دوپہر شام اس کو یوز کرتے ہیں. یہ بڑی, اور اس پہ گارنٹی بھی ہے باقاعدہ طور پر, اس کی وارنٹی ہے, بالکل ٹھیک 1 سال کی وارنٹی تو ہے. یہ اگر ہم یہ آرڈر کریں گے تو کتنے دن میں آپ کی ڈلیوری دے دیں گے؟ یہ ہم 24 آورس میں ڈیلیور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے پرائز بتائیں گے پلیز, پرائز. چلے, وہ آپ کو ابھی ایک کام کرتے ہیں, آپ ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کو ویسے تو بتا ہی دی گئی ہیں, آپ اوپر دیے گئے نمبر کے اوپر جب آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کر لیں گے, جو ہے نا آپ تک پہنچا بھی دی جائے گی اور وہ بھی آپ کو ڈیٹیل ساری اس کے اوپر بھجوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے, بہت شکریہ, تھینک یو, آپ نے پروگرام میں کال کی. یقیناً یہ کام کی چیز ہے اور میں تو خود آپ کو کہہ چکا ہوں, ایک تو آپ کا سب سے پہلا آرڈر تو پہلا آرڈر میری طرف سے تھا, تو یہ یقیناً بڑے کام کی چیز ہے. اور یقیناً ہم اپنی صحت کے حوالے سے ویسے تو تمام چیزوں پہ ہم خرچ کرتے ہیں, دل کھول کے خرچ کرتے ہیں, لیکن یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب صحت کے حوالے سے ہم خرچ کرنا کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں ہر چیز مہنگی لگ رہی ہوتی ہے. یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے. وہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ اویئرنیس اگر آ جائے نا, اپنی جان سے پیار ہو اور محسوس آدمی کرے کہ ایک دفعہ کا خرچ کر لینا ہمیں ڈاکٹروں کے حکیموں کی دسترس سے بچا لے گا, ایسا ہی ہے, تو یقین مانیے کہ آپ نے تو گھر میں ایک نعمت رکھ لی, ایسا ہی ہے, بالکل, جو کہ آپ کی پھلوں میں, سبزیوں کو, آپ کا پانی انٹیک ہر معاملے میں سارا پانی سے آپ کا ساتھ جو ہے وہ آپ کی چلتی رہے گی. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی جو آپ گرم, دیکھیے سردی اس وقت کراچی بڑی شدید ہے. آج میرا ڈریس دیکھ کر آپ نے اندازہ لگا لیا کہ بھی کراچی میں اتنی شدید سردی ہے کہ پنجاب کی طرح ہے اس میں, چونکہ یہاں ہوا بھی بہت چلتی ہے. ایسا ہی ہے. تو اب آپ یہ جو سال بھر آپ کے کپڑے بھی آپ کے رکھے ہوتے ہیں شاپرز میں, آپ اس میں بھی اوزو نائٹ لگا لیں, آپ کو اس میں سے بھی وہ کپڑے بھی اینٹی بیکٹیریل ہو جاتے ہیں, کیونکہ پرانے کپڑے پہننے سے بھی الرجی شروع ہو جاتی ہے. اچھا, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ سیالکوٹ سے, ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب, میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے, صاحب سے, کہ میں خارش ہو جاتی ہے, خشکی ہو جاتی ہے جسم کو, خشکی ہے اور خشکی سے خارش ہو جاتی ہے. صحیح, ٹھیک ٹھیک, یہ ابھی آپ کو جواب دیتے ہیں. بالکل, خشکی کا کوئی بتائے, ابھی بتا دیتے ہیں شہزاد صاحب, آپ ٹی وی پہ دیکھیں جواب. دیکھیں شہزاد صاحب, ایک تو یہ کہ ابھی آپ کو سوپ کے بارے میں بتایا تھا, یہ سوپ منگوائے ہم سے. دوسرا بات یہ ہے کہ نہانے سے پہلے بھی آپ تیل لگا لیں اور نہانے کے دوران میں بھی جسم پہ تیل ملے. دیکھیے جب آپ نہا چکے ہیں تو نہانے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا تیل لے کے پورا جسم پہ مل لیجیے. اس کے بعد صرف سادہ پانی, نیم گرم پانی جو ہوتا ہے جس سے آپ نہا رہے ہیں, وہ اس کے 2-4 ڈونگے ڈال کر اور ٹاول سے خشک کر لیجیے.
جلد کی میں جو خشکی کی وجہ سے خارش ہو رہی ہے وہ فوری طور پر آپ کی ریلیف ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. بہترین علاج ہے یہ. اس کے علاوہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, اور یہ اوزون مشین جو ہے یہ اگر آپ گھر پہ ہوں رکھ لیں تو اس اوزونائٹ مشین سے آپ جس پانی بالٹی پہ لگا لیجئے اور نہانے کے بعد جو ہے اس کا 2-3 ڈونگیں جسم پہ ڈال لیجئے. آپ کا جو ہے بہت سارے مسائل جسم کے حل ہو جاتے ہیں, جیسے بغلوں میں, تھائز پہ, جہاں پر سمجھے نا وہاں پر, اور چڈوں میں جسے کہتے ہیں, وہاں پر آپ کے بہت سارے جو ہے بیکٹیریاز اکٹھے ہو جاتے ہیں جو آپ کو مختلف جسم اسکن کی پرابلم پیدا کرتے ہیں. یہ اوزولائٹ جو ہے اس کو بالکل کلینزنگ کر کے آپ کے رنگ کو بھی بہترین کر دے گا. اس کو استعمال کرنے والے ناظرین آپ یہ سمجھیں کہ بہت سارے مسائل سے بچے رہیں گے اور دل سے دعائیں دیں گے ہمیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کا استعمال کیجیے, اور خاص طور پہ جیسا بھی بتایا گیا آپ کو مشین کے حوالے سے, اوزونائٹ مشین کے حوالے سے, یہ بڑی ایک افیکٹو چیز ہے, بڑے کام کی چیز ہے. اور اس وقت دور حاضر میں ویسے بھی آج کل جو ہے موسم ہے نیمبولی کا, نیم کی پھل جو ہوتا ہے اس کا, ان کا استعمال بھی آپ اگر روزانہ صبح 12 سے 13 پھل جو ہے جی وہ میٹھے ہو جاتے ہیں, تھوڑی سی پیلی ہو جاتی ہے, نیمبولی میٹھی ہو جاتی ہے, اس کا پھل جو ہے 12-13 دانے آپ روزانہ استعمال کریں تو آپ تقریباً 40 دن اگر استعمال کر لیتے تو زندگی میں کبھی بھی آپ کو اسکن پرابلم نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل ایسا ہی ہے. چلیں جی, تو یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا. آج ہم نے کچھ بات کی جگر اور گردے کے امراض کے حوالے سے. ویسے تو ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ سوال کرتے ہیں مختلف امراض کے حوالے سے اور ہم سے سوالات پوچھتے ہیں اور ان کو براہ راست جو ہے وہ جواب دیا جاتا ہے. حکیم عسکری صاحب آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر یہاں پر موجود تھے, اور ابھی سلسلہ ہم نے ہفتے میں 2 دفعہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. جی ایسا ہی ہے, 2 دفعہ یہ ہو گیا ہے. دن بھی بتا دیے, اور دن بھی بتا دیتے ہیں, منگل کو اور جمعرات کو. تو یہ 2 دن ہیں 10 سے 11 کا جو ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے, اس میں ہمارے ساتھ یہاں پہ حکیم عسکری صاحب موجود ہوتے ہیں. ان سے ہم جو ہے وہ آپ کی بیماریوں کے حوالے سے, اور انشاءاللہ جنوری میں فرسٹ ویک آف جنوری لاہور جا رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اور میرے ڈیفنس کے مریض جو ہیں وہ بھی سن لیجئے کہ میرے سے اپائنٹمنٹ لے کر آئیں. ڈیفنس اور گلستان جوہر کا جو میرا گلشن کا ہے اس میں اپائنٹمنٹ لے کر. ٹھیک ہے جی, چلیں اسی بات کے ساتھ جی اجازت لیں گے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے سال میں, اور نئے سال میں کوشش یہی ہے, پروگرام کے آغاز میں ساری باتیں ہو چکی ہیں, تو کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ نئے موضوعات کے اوپر گفتگو کی جائے. صحت کے حوالے سے انشاءاللہ یہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. پروگرام دیکھیں گا, بہت شکریہ, آپ اپنی آراء سے ہمیں نوازتے رہیں اور اسی طرح فیڈ بیک دیتے رہیں. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اب اجازت, اللہ نے کے بعد.